ظاہر ہے جب قرآن پاک کو حل کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے شبہات لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ غالباً دو طریقے اس کے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے وہ سوال رکھتے ہیں، وہ عالم دین آپ کو جواب دیتے ہیں، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کریں کہ آپ کی خود کی ہدایت تو حاصل ہو جائے آپ کو، لیکن آپ خود بھی اور 10 بندوں کی ہدایت کا سبب بنیں۔ یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جائے کہ جس کے ذریعے آپ 10 لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں قرآن پاک۔ اگر آپ بھی اسی طریقے سے اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا بہت جلد کورس شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجئے۔ اچھا سر، بہت اہم سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور کچھ فرمائشی پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ایک فرمائشی پروگرام کے لیے ہے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے فورس کیا ہے کہ آپ یہ سوال کریں۔ ایک بھائی انہوں نے سوال کیا ہے خودکشی کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بخاری شریف میں کہ جب وحی کا معاملہ ہوا اور پھر وحی نہیں آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے خودکشی کا ارادہ فرمایا، خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ پھر انہوں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کا حوالہ بھی دیا ہے، تو وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی اس میں رائے بتائیے کہ یہ روایت کیسی ہے سند اور متن کے حساب سے، اس کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ وہ اس روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی ان روایتوں کو بالکل نہیں ماننا چاہیے جو قرآن و حدیث کے خلاف چلی جاتی ہیں، وہ بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ بر صغیر نے ان سے بڑھ کر عالم دین دیکھا ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کی بات خود سند ہوتی ہے۔ صحیح۔ ان کی بات پہ میری رائے لینا میرا خیال ہے شاید ان کی توہین ہو جائے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک بات ذکر کی ہے، میں ان کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بالکل 100% بات ٹھیک کی ہے۔ یہ جو روایت بخاری کے اندر آئی ہے، انتحار، روایت انتحار کہلاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو مار دینے کا ارادہ کرنا جب وحی میں تاخیر ہو رہی تھی، اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپنے متن میں بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے آبجیکشن کی ہے اس پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے دو ہی طریقے ہوتے ہیں روایت کو دیکھنے کے، سندن و متنن۔ اب اس کی سند کے معاملے میں کیا ایسی کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں بھئی سند درست نہیں ہے لہذا اس روایت کو منع کر دیں؟ وہ کیا پرابلم آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کسی بھی محقق کو پڑھ لیں گے، انہوں نے اس کی سند متن پہ اعتراضات کیے ہیں۔ آپ خاص طور پر محمد بن صالح صاحب کو پڑھ لیجئے، آپ کہتے ہیں تو میں چند الفاظ ان کے نقل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم تصح روایت ہم من نبی بالانتحار، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو روایت ذکر کی جاتی ہے بالکل صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح۔ آگے کہہ رہے ہیں وَالزِّيَادَةُ الَّتِي فِي الْبُخَارِ لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِهِ فَلَا تُنْسَبْ لِلصَّحِيحِ، یہ امام بخاری کی شرائط کے اوپر بھی نہیں ہے، چاہے امام بخاری لے کر کے آ گئے ہیں تو اس کو صحیح کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ آگے وہ ذکر کر رہے ہیں فَهِيَ بَلَاغ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ لَا يَصِحُّ، یہ روایت بلاغ کہلاتی ہے۔ روایت بلاغ کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی وہ یہ بولتا ہے کہ ہمیں یار یہ بات پہنچی ہے، بس ہمیں بس یہ بات پہنچی، کس سے پہنچی ہے نام بھی ذکر نہ کرے، صحیح، تو یہ مقطوع روایت کہلاتی ہے، چونکہ اس میں بندے ہی کٹے ہوئے ہیں، کہاں سے اڑتی ہوئی بات، کوئی افواہ ہے، کوئی جھوٹ ہے، صحیح، اسے روایت بلاغ کہتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ جتنی بھی یہ روایات ہیں عدم صحت القصہ لا سندن والا متنن، نہ سند میں ٹھیک ہے نہ اپنے متن میں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ سند میں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے اندر انقطاع تھا، نمبر 2 پھر اس کی وہ سندیں جس کے اندر انقطاع نہیں ہے، سر وہ سندیں موضوعات تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا، محقق ناصر الدین البانی صاحب کی بھی تحقیق اس پر مکمل پڑھیں تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو متصل سندیں ہیں اس کے اندر تو اتنے گندے راوی ہیں تو جو جھوٹ تک جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات جو مقطوع سند ہے وہ حجت نہیں ہے، اور زہری کی روایت بلاغ ویسے ہی حجت نہیں ہے علماء کے نزدیک۔ اچھا، تو یہ روایت اپنی سند میں بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کو نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے تو یہ کلام ہو گیا کہ سندن یہ اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں متن کی طرف، تو اس کے متن میں کون سے ایسے جملہ آ رہا ہے، کوئی ایسی بات مفہوم آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جناب اس کا مفہوم بھی معتبر نہیں ہے؟ دیکھیں، نبوت کو مذاق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں ہم رسالت کہاں رکھ رہے ہیں۔ صحیح، نبوت اتنا اعلیٰ منصب ہوتا ہے جب کسی رسول کو چنا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ابتدا کے اندر ہی اس رسول کو اتنی نشانیاں دکھاتے ہیں
کہ ان کا دل بے چین نہیں ہوتا، صحیح۔ اطمینان کے اس اعلیٰ درجے کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جس سے بڑھ کر اطمینان کا حصول ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے کذالک، میری سنت ہے ہوں، جو ہر نبیوں کے ساتھ رہی ہے، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نظارے کروائے ملکوت السماوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی قرآن ذکر کرتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، پوری صورت پڑھ کے دیکھیں جی، کہ علمہ شدید القوا، اللہ نے ارشاد فرمایا اندہا سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا دکھائے، جنتیں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے، ما ذاغ البصر وما طغى، ذرا بھی بہکنے کی کیفیت نہیں تھی، اطمینان قلبی کی اعلیٰ درجے کی کیفیت۔ صحیح۔ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں جب نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، وہ دل کے اس اعلیٰ اطمینان کے اوپر قائم ہوتے ہیں کہ کسی طرح کی پھر وہ ہم بولیں کہ ایک اضطرار ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بشری تقاضے کے اندر کوئی کیفیت طاری ہونا ایک الگ بات ہوتا ہے، نبوت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی بھی طرح کی روایت اب یہ تقاضا کرے کہ وحی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح مسترب ہو گئے تھے کہ اگلی وحی کیوں نہیں آ رہی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، مار لیں گے۔ اللہ جب منصب کے لیے چن رہے ہیں تو اپنے نبی کو اطمینان کے اعلیٰ درجے پر رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو نہ یہ سندن ٹھیک ہے، نہ متن اس کا قرآن کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وحی میں تاخیر کبھی کبھی اس بات قلبی کے لیے بھی کی جاتی ہے، صحیح۔ اس کی بہت سی وضاحتیں علماء کرام نے ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی بنا کہ اسحاق مدنی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کیا تھا 100% ٹھیک بات کی تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک سمجھیں یہ جب اقدام ہونے لگا جو روایت میں آ رہا ہے اب خودکشی کا، تو یہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ سر یہی خوف اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک خوف طاری ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ غصے کی حالت میں کیفیت میں چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ تو اب یہ جو غصے جو خوف کی کیفیت ہے تو یہ تو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے نبیوں کی سیرت میں، تو اگر یہاں پر بھی وہی کیفیت ہو رہی ہے پھر ماننے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے یہ بات نبی علیہ السلام سے ثابت ہو تو ہم آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ سندن ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے نبی سے بات ہے ہی نہیں، سر آگے کہاں سے بڑھیں، تعویلات کہاں سے کریں؟ ٹھیک ہے۔ جب سند میں ہی ایک بات ٹھیک نہیں، بڑی گہری بات۔ اگر سند میں ٹھیک بات آ جاتی معتبر ذریعے سے پھر ہم اس کی تعویلات کی طرف جاتے، قرآن کی مطابقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ثابت ہی نہیں ہے تو فضول کی بحثیں آگے ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر قیاس بالکل کرنا باطل ہے کہ وہاں پر ایک الگ کیفیت ہے، یہاں تو جان لینے کی طرف اقدام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس دوران ایک نشانی دکھائی کہ عصا اژدہا بنا، اس نشانی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور پیچھے ہوئے۔ اس پر اللہ نے فوراً کیا ذکر کیا، یہ تو آپ کے اطمینان قلبی کے لیے، لا تخف، آپ نہ گھبرائیں، واپس آئیں، اس کو واپس پکڑیں، یہ آپ کے تو اطمینان قلبی کے لیے۔ یعنی اس وقت کیفیت خوف نکال کے اطمینان قلبی دیا جا رہا تھا۔ تو یہ واقعہ تو بالکل اس مضمون کی مطابقت کا ہے، اس کے تو وہ تو بالکل اس کی تائید میں نہیں جا رہا۔ اور یونس کریم علیہ السلام کے واقعے سے بھی کوئی تائید نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے صرف ایک استثناء کیا ہے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان سے ایک اجتہادی خطا ضرور ہوئی تھی، اور وہ بھی اجتہادی خطا ایسی تھی کہ جو قرآن نے نص کی ہے، لا تکن کا صاحب الحوت، کہ آپ نے کبھی بھی صاحب الحوت جیسا اقدام نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کیا، تو آپ کہہ رہے نہیں ایسا اقدام ملتا جلتا یہاں بھی ہوا ہوگا، وہ تو صحیح، تو قرآن کی مخالفت ہو گئی۔ یعنی ہر صورت میں قرآن کی مخالفت ہی بن رہی ہے، مطابقت نہیں۔ لیکن یہ ڈسکشن اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی چیز ثابت ہو، جب کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے تو آگے جانا فضول ہے۔ بہرحال سند میں بھی ٹھیک نہیں، متن میں بھی ٹھیک۔ بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایک اعلان کرتا چلوں آپ ناظرین کے لیے کہ ہمارا ایک اور نیا یوٹیوب چینل آیا ہے مفتی کامران پوڈ کاسٹ کے نام سے، لیکن اس چینل پر ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہوگا، اور وہ اس طرح مختلف ہے کہ اس چینل پر جو ریکارڈنگ ہوگی وہ آپ لوگوں کی ہوں گی، یعنی جو مفتی صاحب سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، تو جیسے ہی موقع لگتا رہے گا سب کی مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم اس طریقے سے پروگرام رکھیں گے، اور اس چینل پر یہ ریکارڈنگ ہم اپلوڈ بھی کریں گے۔ تو بہت سارے بھائیوں کی دلچسپی ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب سے بہت سارے سوالات کریں،
اور مفتی صاحب سے اس طریقے سے ملاقات ہو، تو جیسے بھی سیٹ اپ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بخاری کی روایت ہے، اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں مسلم کے اندر ہوتی ہیں. اب یہ ہماری بڑی درجے کی کتابیں ہیں. اب یہ روایت نہ سندن درست نہ متنن درست، قرآن کی روایتوں سے آپ نے اس کی مخالفت ثابت کر دی ہے. سوال بہت بڑے پیمانے پر یہ ہوتا ہے ہر بندے کے ذہن میں، پھر امام بخاری لے کر کیوں آئے گئے؟ بہت بڑا سوال ہے. اللہ کے نبی کے بعد عصمت کسی کے لیے ثابت ہی نہیں ہے سر. یہ بات جس کا مقدمہ جس کا بنا ہوا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. جتنے بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی کتاب ہے 100 غلطیاں نکل آتی ہیں. صحیح ہے. اللہ کے نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر جہاں کہیں ان سے اجتہادی خطا ہونے لگتی ہے تو اللہ کی وحی سے متنبع کر دیا جاتا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے بعد کسی شخص کے اندر یہ خاصیت نہیں ہوتی. صحیح. لہذا ہر غیر نبی کی ہر تقریر میں آنے والا ہر لفظ ٹھیک ہوگا، بیوقوفی والی بات ہے. صحیح. کسی مصنف نے کتاب لکھی اور وہ مصنف نبی نہیں، اس کی کتاب 100% ٹھیک ہوگی، بیوقوفانہ بات. صحیح. یہ بنیاد ہے. صحیح. لہذا امام ابو حنیفہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، مالک، حنبل، جتنے بڑے علماء ہیں ان سے بھی اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں. صحیح. بعد کے علماء سے بھی ہوئی ہیں. شیخ ابن تیمیہ جیسا رحمۃ اللہ علیہ بڑا عالم دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے شیخ ابن تیمیہ بن جاؤں. آج کے دور میں بھی یہ تمنا ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، تڑپ ہے کہ کسی طرح شیخ ابن تیمیہ ہم بن جائیں. صحیح. سر ان سے بھی اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں. علامہ سبکی ان کے دور کے تھے، کتنا پائے کا عالم ہے، ان کے قرآنی استدلالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان سے بھی خطا اجتہادیاں بہت ہوئی ہیں. دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ اس نظر سے دیکھیں. لہٰذا امام بخاری بڑے پائے کے عالم تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر جھوٹی روایتیں تھیں، اس نے ایک ایک کر کے نکالی. صحیح مجموعہ جو جمع کیا اس کے اندر بھی اکثریت بالکل ٹھیک ہے سند میں متن میں. صرف 100-150 ایسی روایات آئی ہیں جس میں غلطی ہو گئی. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. بخاری کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہیے، مسلم کو بھی، کہ اس کے اندر بھی غلطیاں موجود ہیں. سر اتفاقاً یہ بھی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ اب جیسی گفتگو چل رہی ہے اسی حساب سے ایک دوسرا سوال ہے میرا. جیسے وہ ابو لہب والی روایت ہے، وہ بھی کتاب النکاح میں امام بخاری ہی لے کر آئے گئے. بہت بڑا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ کے وسیلے سے ابو لہب کے عذاب میں کمی واقع ہو گئی تھی. اب مسئلہ وہی آتا ہے سر کہ پھر اتنے بڑے پیمانے پر اس روایت کو مس یوز کیا جا رہا ہے. بڑے لوگ کر رہے ہیں، نیچے والے سن کر وہ آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں تقلید کے اندر. اب یہ بات بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی. اب آپ بیان کریں گے، یقیناً قرآن کے خلاف ہے یہ بات، پہلے ہم آپ سے سن چکے ہیں. تو اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھیلی کیوں؟ کیا وہ اپنا منصب نبھا نہیں رہے، اسٹڈی تک پہنچ نہیں رہے؟ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ سر اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. وجہ نمبر 1، ہمارے یہاں پر اکابرین کی کتابوں کو ان کے نام سے ایک اس انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے خطا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے امام بخاری کو اس انداز میں پیش کرنا کہ کبھی خطا ہوئی نہیں ان سے، تو سر یہ تو بنیادی غلط. بنیاد ہمیشہ لوگوں کی ایسی بنائیں کہ ہر غیر نبی جو ہوتا ہے اس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے، وقوع بھی ہوتا ہے. صحیح. تو جب بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو آگے عمارت وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اس پہ ماضی سے لے کے علماء محققین کے کیا کیا کامنٹس رہے ہیں، اس پر گرفت ہونی چاہیے. صحیح. نمبر 3، سب سے بڑھ کر یہ قرآن پاک کے متن پر گرفت ہونی چاہیے. صحیح. اگر میری ہی قرآن پر گرفت نہیں ہے تو میں کیسے پہچانوں گا بات قرآن پاک کے خلاف آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اس روایت کو دیکھیں، اچھا یہ روایت بھی اللہ کے نبی سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات تو نہیں ہے کہ ابو لہب کو خواب آیا. اس کے فوراً نیچے آپ پڑھیں، نیچے آپ جیسے ہی پڑھیں گے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو کئی علماء کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کیٹاگوریکلی قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے ظاہر کے ہی خلاف ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا اگر یہ روایت ٹھیک ہو سندن تو پھر ہم اس میں یہ تعویل کریں گے. اگر یہ روایت سندن ٹھیک ہو، کہنے کا مقصد سندن ہی ٹھیک نہیں ہے تو متن پہ کیا جائیں؟ تو سمپل سی بات ہے، کہنے کا مقصد علماء محققین کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے ان کا کیا رویہ رہا ہے حدیث کو قبول کرنے میں. کیا وہ اعتراضات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ متن پر اعتراضات نہیں کرتے تھے؟ اس سے ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے ذکر کی کہ بڑے، سر ہر بڑا نہیں کرتا، بڑوں سے ہی ہم نے بھی سیکھا ہے. سر یہ بھی بڑے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہوا اسحاق مدنی، آپ سن لیجئے وہ بڑے کب کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. ہر بڑا اس میں شامل نہیں ہوتا. ہم جیسے ہوتے ہیں کچھ نام نہاد ہوتے ہیں، علم کم ہوتا ہے لیکن ٹائٹل زیادہ بڑے لگ جاتے ہیں، لوگ عزت کچھ زیادہ دے لیتے ہیں نا، تو ہم وہ اس عزت کو سنبھال نہیں پاتے. وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر نہیں، علماء سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بھی اس کو آگے بھی چلانا تھا لیکن یہ کہ ٹائم چونکہ کم گئے تو پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. میں ناظرین سے ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں، ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے مفتی کامران شہزاد پوڈ کاسٹ کے نام سے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس چینل پر ہمارا انداز بہت مختلف ہے اور وہاں پر جو ہے
جو لوگ مفتی صاحب سے سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو موقع فراہم کریں گے. اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں.